على سید الورا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المرتضیٰ واصحابہ المجتبیٰ کثیراً کثیراً الی یوم اللقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، پیار سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ گرامی قدر احباب، میں خود بیان سننے کی غرض سے آیا، آگے حکم ہوا ہے تو چند لمحے جن نوجوانوں نے اصرار کیا ان کے نام یہ گفتگو، اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کے لیے یہ بیٹھنا بخشش اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج کی اس نشست کا موضوع جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ہے، میرا خیال میں یہی موضوع ہے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پہ اختتام پذیر ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے قبول فرما لیا۔ پھر ایک اور مقام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جو ان پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک عقل سلیم رکھنے والا بندہ وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی نے بعد میں نبی آنا ہوتا تو ضرور اللہ رب العزت اس جانب اشارہ فرماتا کہ من بعد کا، اے پیارے حبیب علیہ السلام جو آپ کے بعد آئیں گے اس پہ بھی ایمان والے ایمان رکھتے ہیں۔ تو چونکہ بعد میں کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ایمان والے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ تشریف لائے۔ خاتم کے کئی معنی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ خاتم اس کا معنی ایک مہر ہے اور اس کا ایک معنی ہے، یہ اس میں فاعل بنتا ہے کہ
خاتم وہ ہوتا ہے کہ جو مہر لگانے والے ہوتے ہیں۔ تو دونوں معنوں میں یہ دونوں معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صادق آتے ہیں۔ اگر مور مراد لی جائے تو کوئی بادشاہ ہوتے وہ جو اپنا پیغام کسی جانب بھیجتے تو آخر میں وہ لفافے میں ہوتا یا کپڑے میں ہوتا تو اس پہ ایک مور لگا دی جاتی، اس کو سیل کر دیا جاتا۔ کس وجہ سے کہ نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے۔ اگر کوئی مور کو توڑے گا تو وہ مجرم بنے گا، اور وہ جو سلاطین ہوتے بادشاہ ہوتے انہیں وہ اس جرم کی سزا دیتے۔ تو اگر مانا لیا جائے یہاں سے خاتم کا مہر تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صادق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی مہر ہیں، تمام انبیاء کی مہر ہیں۔ اب کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہے گا تو وہ ختم نبوت کا مجرم بنے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گرامی قدر سامعین، اور اگر ہو اس کا معنی کہ مور لگانے والا تو یہ بھی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی بنتے ہی تب ہیں کہ جب رسول اللہ کی مہر لگتی ہے۔ آپ خاتم ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کہ جو بڑی عالی شان ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، ایک محل بناتا ہے، من بنا بیتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے خوبصورت محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، اور اس نے ایک لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں وَيَطُوفُونَ، لوگ آتے ہیں اس محل کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اس کو ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس پہ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی پیاری اس نے عمارت بنائی ہے تو اس میں ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں باقی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ جو اس محل میں آخری اینٹ کی جگہ باقی ہے نا، قصر نبوت کے اس قصر نبوت میں، محل نبوت میں جو آخری اینٹ باقی ہے وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو میرے آنے سے جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ میرے آنے سے وہ جگہ مکمل ہو گئی۔ اب کوئی اس عمارت میں، اس قصر نبوت میں کوئی اور اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو گنجائش باقی تھی وہ میرے آنے سے مکمل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو نسبت ہے، اے علی اسی طرح آپ کو مجھ سے نسبت ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے علی وہی نسبت ہے، آپ بھی میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون بھی نبی، لیکن میں نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی آپ ہوتے، لہذا میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ گرامی قدر حضرات، اس پہ بہت ساری گفتگو ہے، یہ بیان بھی میرا جو ہے نیٹ پہ موجود ہے، تو زندگی رہی اس پہ کبھی پھر کبھی لب کشائی ہوگی۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین، میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ عقیدہ ہے بلا مبالغہ، یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر کہا جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پہ دین کی پوری عمارت کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کے بعد کسی ذلی بروزی نبی نے نہیں آنا۔ جب رب نے گارنٹی دے دی ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اب نہ اس دین میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی کسی مزید کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کی توفیق۔